تو اس پر پھر اجلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو آپ جا کے بتا دیں کہ جناب ہم موسم بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ستمبر اکتوبر تک آپ اندر ہی رہیں، انتظار کریں، موسم بہتر ہوگا تو پھر ہم کوئی احتجاج کی تحریک چلائیں گے۔ اب یہ عرفان صدیقی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ وہ با اختیار ٹیم بنائے، حالانکہ اس سے پہلے جب حکومتی ٹیم بیٹھی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کتنے با اختیار تھے، ایک ملاقات عمران خان سے نہیں کرا پا رہے تھے۔ عرفان صدیقی صاحب کے اپنے بیانات آن ریکارڈ ہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب کمٹ کر لیا تھا پی ٹی آئی سے کہ ملاقات ہونی چاہیے تو پھر ہونی چاہیے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ پاکستان میں 17 مئی کی شام ہے۔ کل رات سے اب تک اور صبح سے شام تک آپ کے بھیجے گئے بہت سارے سوالات تھے جن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پرومس کیا تھا کہ کچھ اوتھینٹک انفارمیشن ملے گی تو آپ کو بتاؤں گا، تو مصدقہ معلومات کچھ موصول ہوئی ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کی ایک بڑی دلچسپ قسم کی تفصیلات ہیں جو آپ سن کے شاید حیران بھی ہوں گے کہ بتایا باہر کچھ جا رہا ہے اور اندر کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر خاص طور پہ ملاقات، مذاکرات اور احتجاج، ان تین چیزوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ لوگ کنسرن ہے، پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہو کیا رہا ہے۔ بیسیکلی کہیں پہ کچھ بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ کچھ بتایا جا رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں حکومت کا ایک پالیسی بیان آ گیا ہے مذاکرات کے معاملے پر، حکومت کا پالیسی بیان، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ شرائط عائد کر دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ٹھیک ہے سیز فائر کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اس سے قبل میاں صاحب سے ہوئی ہے ایک اہم ملاقات، اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ عمران خان کے ایک بہت ہی بااعتماد ساتھی اور باوقار سیاستدان، انہیں 2 سال کے قریب اب عرصہ ہو گیا جیل میں، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جس دن ان کی گرفتاری ہوئی تھی کافی ٹائم تک یہ خاموش رہے، مطلب بہت لمبا ٹائم نہیں لیکن اس دوران کچھ دیر کی خاموشی رہی تو بچے رہے، لیکن جیسے ہی پریس کلب پہنچے اسلام آباد میں وہاں پہ سارے جاتے تھے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے کے لیے۔ تو جب شاہ محمود قریشی کا ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی پریس کلب جا رہے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تو ہمیں لگا کہ بھئی یہ بھی پارٹی لگے چھوڑنے، لیکن وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بالکل عمران خان کے حق میں اور اس پورے نیریٹو کے خلاف پریس کانفرنس کر دی جو اس ٹائم باقی سارے لوگ کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پریس کلب کی وہ مشہور و معروف کرسی جس پہ بیٹھ کے پارٹیاں چھوڑی جا رہی تھی، تو جیسے ہی یہ پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر پہنچے ہیں تو فوراً ان کے بندے نے کال کر کے بتایا کہ جناب وہ اریسٹ ہو گئے۔ تو خیر آج ان کو دل کی تکلیف کے باعث جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا، عارضی طور پر ہی صحیح لیکن جیل سے باہر آئے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات میں کسی کو آنا پڑے دل کے عارضے کی وجہ سے، لیکن ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ مین وائل میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کے اس معاملے کو لے کر بھی بہت سارے لوگ یہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہے ہیں کہ شاید چونکہ بات چیت کا ایسا لگ رہا ہے، تاثر مل رہا ہے نا کہ جیسے کچھ ہونے لگا ہے، عملی پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس ٹائم۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی حلقوں سے میں بات چیت کر چکا ہوں، کہیں سے کوئی ایسا سگنل اس طرح سے نہیں مل رہا کہ ہاں جی باضابطہ بات چیت شروع ہونے لگی ہے اور یہ کمیٹی بننے لگی ہے اور یہ ہونے لگا، ابھی اس میں تھوڑا ٹائم شاید لگ جائے گا۔ مین وائل کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بھی جیل سے ہسپتال پہنچنے کے عمل کو بھی کچھ لوگ اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایک عادت بنی رہی نا کہ جناب جب مشکل ٹائم آیا تو سارے ہسپتالوں میں پہنچ گئے اور وہیں سے ریلیف کا پھر ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے، تو ایک پرانا پیٹرن رہا ہے۔ بٹ یہاں پہ اس کیس میں کیا سچویشن ہے ابھی ایزیوم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور وہ اگر جس طرح کا وہ آدمی ہے بڑا باوقار قسم کا شخص ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرے گا، اگر کرنے ہوتے تو شاید بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں، ذرا آپ کے بھیجے کے جو کچھ سوالات تھے ملاقات، مذاکرات اور احتجاج کے حوالے سے، بڑی دلچسپ تفصیلات ہے، ذرا سنیے گا۔ ملاقات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کل سے کچھ صحافیوں کی خبر پھیلی ہوئی تھی کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ آج دن بھر بھی میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا ملاقات ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے، اور کسی نے اس بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کوارٹر سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان صحافیوں کی دی گئی خبر غلط ہے، لیکن پی ٹی آئی کے سرکل سے ان لوگوں تک جن کے پاس ایسی معلومات کی رسائی ہو سکتی ہے ان سے چیک کیا تو ایسا کوئی سگنل نہیں ملا کہ آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ کہیں پہ بھی کوئی ایسی ملاقات کا وہ بتا سکے۔
پھر جو سب سے تگڑا سورس ہو سکتا تھا اس معاملے کی تصدیق کے لیے وہ آبویسلی علیمہ خان ہو سکتی تھی، اور علیمہ خان نے خود میڈیا پہ آ کے بتایا جب ان سے یہ کویشچن ہوا کہ کوئی صحافی، بلکہ کویشچن یہ ہوا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے خبر دی ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی فلاں فلاں صحافی نے دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب DGISPR کی طرف سے کوئی بیان آئے گا پھر آپ بات کریے گا. تو علیمہ خان وہ پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. عمران خان سے جو مبینہ ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد علیمہ خان ملی ہے. تو اگر اس کے بعد علیمہ خان ملی ہیں تو ان کے پاس عمران خان صاحب کی کم از کم یہ انفارمیشن تو ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بالواسطہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں، تردید کر رہی ہیں. اب آ جائیے ذرا احتجاج کے معاملے پر. پھر میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل یا حکمراں جماعت کا آفیشیل ایک پالیسی بیان آیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے جو کنڈیشنز عائد کی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو PTI کے انٹرنل معاملات ہیں وہ ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں. یہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے، اس میں میں آپ کو 100% ویریفائی کی ہوئی معلومات بتا رہا ہوں کہ جو جنید اکبر کی زیر صدارت اجلاس ہوا PTI کا جس میں احتجاج کا طریقہ کار طے کرنا تھا، اس کے بعد جنید اکبر سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا احتجاج کے اوپر اتفاق ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے. لیکن جو میری اندر اجلاس میں بیٹھے ہوئے اہم ذمہ داران سے بات ہوئی تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ احتجاج کے معاملے پر جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے کہ پالیسی بنے گی وہ نہیں بن سکی، اور یہ ایک بے نتیجہ ملاقات رہی ہے. یعنی اس میں کوئی چیز بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی کہ احتجاج کیسے ہونا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں. اور بلکہ انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا، یہ میں بالکل آپ کو کوئی لگی لپٹی کے بغیر بتا رہا ہوں، انہوں نے آفیشیل جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم جنید اکبر صاحب کو ذرا پش کر رہے تھے احتجاج کے لیے کہ جناب ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جانے کی بجائے تھوڑا تھوڑا پیچھے کی طرف آ رہے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے بتایا کہ یہ میں ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ ایک چیز یہ ڈسکس ہوئی کہ جناب گرمی بہت زیادہ ہے تو اتنی شدت میں ورکر نکلے گا کیسے، اور کیسے ان کو نکل تو ایک بار آئے گا لیکن ان کو چارج رکھنا یا ان کو موٹیویٹ رکھنا یہ ایک مسئلہ ہوگا. پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں سے یہ ڈسکس ہوا کہ چونکہ عدالتی چھٹیاں ہیں تو اگر ہماری گرفتاری ہوتی ہے تو پھر ہم لمبے جیل میں جائیں گے، یعنی ضمانتیں نہیں ہو پائیں گی. تو اگر گرفتار ہو گئے، ایک تو گرمی بہت زیادہ اور اوپر سے ضمانتیں بھی لمبی ہو جائیں گی. تو اس پر پھر اجلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو آپ جا کے بتا دیں کہ جناب ہم موسم بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ستمبر اکتوبر تک آپ اندر ہی رہیں، انتظار کریں، موسم بہتر ہوگا تو پھر ہم کوئی احتجاج کی تحریک چلائیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ جمع کرتے ہیں تو پھر ان کے کھانے پینے کا اور ان کے یہ بہت ساری فیسلٹیز اور بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو ان کا انتظام کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس بار بھی کہیں خدا نخواستہ ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو اینڈ رزلٹ اس کا نکلا اس اجلاس کا وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ ابھی ایز اف نو کوئی پلاننگ خاص ہو نہیں سکی، اب جب نیکسٹ اجلاس ہوگا تو اس میں دیکھی جائے گی. آل دو کہ جنید اکبر صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاج کے معاملے کو لے کر یا بہت ساری چیزوں کے معاملے کو لے کے بہت ایگریسو ہے، بہت ان کی پالیسی میں وہ کو مطلب نرمی کی گنجائش لگتی نہیں ہے. بٹ یہ وہ معلومات ہیں جو میں اندر سے حاصل کی گئے سورسز سے ویریفائی کر کے کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی، اب آ جائیے ذرا یہ جو مذاکرات والا معاملہ اس ٹائم چل رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اس میں آج مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں عرفان صدیقی، ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے. عرفان صدیقی کا آپ کو پتہ ہے یہ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکراتی عمل میں بھی بڑے سرگرم رہے اور ان کی بڑی ذمہ داری تھی. تو بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں بھی آنے والی. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ بات انہوں نے کر دی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھ کیا ہو چکا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے PTI کی یہ خبریں سنی ہیں جو مذاکرات کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے. تو اگر PTI سیز فائر چاہتی ہے تو پہلے سیز فائر وہ خود کرے. ہماری طرف سے تو فائر ہو ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر تب ہوتا ہے جب دو طرفہ فائر ہو، تو ہماری طرف سے تو ہو ہی نہیں رہا. یہ فائر ہو رہا ہے جناب PTI کی جانب سے. انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے اداروں کے خلاف پلاننگ کی، انہوں نے یورپی یونین کو اکسایا، انہوں نے مطلب IMF کو خط لکھے. اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ PTI کو یہ سارا کچھ ترک کرنا ہوگا اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ اگر PTI سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے یا مذاکرات چاہتی ہے
تو پھر سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے. اب یہ عرفان صدیقی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ وہ بااختیار ٹیم بنائے، حالانکہ اس سے پہلے جب حکومتی ٹیم بیٹھی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کتنے بااختیار تھے، ایک ملاقات عمران خان سے نہیں کرا پا رہے تھے. عرفان صدیقی صاحب کے اپنے بیانات آن ریکارڈ ہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب کمٹ کر لیا تھا پی ٹی آئی سے کہ ملاقات ہونی چاہیے تو پھر ہونی چاہیے تھی. اب وہ اتنے بااختیار نہیں تھے کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے دوسری تیسری یا جو بھی ملاقات رہ گئی تھی جو نہیں ہو سکی تھی وہ ملاقات کرا سکے. اسی وجہ سے عمران خان نے مذاکرات ختم کیے تھے کہ یہ تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو بات چیت کرنے کا کیا فائدہ. اب وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ آپ بااختیار اور سنجیدہ ٹیم جو ہے اس کا اعلان کریں. تو یہ انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب کہہ چکے ہیں، اب آگے کام پی ٹی آئی کا ہے، اس کو چاہیے مذاکرات تو پھر ہم سے بات کرے، بیٹھے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ نواز شریف صاحب سے. ایک تصویر منظر عام پہ آئی کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. یقیناً اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا کچھ چیزوں کو، اور اس میں پھر یہ طے ہوا ہے کہ چونکہ پارلیمان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا پاکستان اور بھارت کے معاملے پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے حوالے سے میاں صاحب کی کوئی گائیڈ لائنز لی گئی ہوں. پھر یہ مذاکراتی عمل کے دوران جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سمیت میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ سم ٹائمز ایسے سگنل ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ شاید بہتر ہونے والا ہے یا کچھ اچھا ہو سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جو میں نے آپ کو صبح کے ولاگ میں گراؤنڈ ریالٹیز بتائی تھی کہ جناب یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. عمران خان کے خلاف پولیگرافک ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، تاریخ پہ تاریخیں پڑ رہی ہیں. عمران خان کی 8 مئی کی وہ جو 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں ان میں ضمانت نہیں ہو پا رہی. اور پھر آج کی جو خبر ہے علیمہ خان کی بیرون ملک روانگی کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے جانا چاہتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہوں نے اجازت دی تھی. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں. ٹرائل کورٹ نے یہ درخواست آج مسترد کر دیا کہ وہ نہیں جا سکتی. تو یہ اس ٹائم کا سارا سینیریو ہے. گراؤنڈ ریئلٹی میں نے آپ کو ایگزیکٹ بتا دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو. اس میں اپنے جذبات کی وابستگی یا اپنے خیالات کا اظہار بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایگزیکٹ وہ چیز بتاؤں جو باہر ہو رہی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.